نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کے سیاسی نظام کو اگر ہم ان کے مسائل کے لحاظ سے اگر سمجھنا مقصود ہو تو ہم اس کو ایک مثال کے ساتھ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک جسم جو ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک قوت جو ہے حاصل ہوتی ہے، اس قوت کے مطابق جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وزن اٹھانے کی طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک جسم جو ہے وہ اپنا وجود کو اٹھانے کی یا اپنے وجود کا بوجھ خود اٹھانے کی صلاحیت سے قاصر ہو جائے، یعنی کہ وہ معذور ہو جائے، ناکارہ ہو جائے جسم، یا کسی پیرالائسس کا شکار ہو جائے، تو اس سے یہ توقع کی جائے کہ وہ دوسروں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لے، تو میں یہ ایک ایسا تصور ہے جو اس وجود کے لیے جو ہے وہ ناقابل فہم ہے، ناقابل عمل ہے، اور اس کے اگر وہ بوجھ ڈال دیا جائے گا تو وہ جو جسم پہلے ہی اپنا وجود کے اوپر کھڑا ہونے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے بوجھ کے یہ مزید جو ہے وہ کمزور اور دب کر ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے اگر ہم سیاسی نظام کو دیکھا جائے تو اس سیاسی نظام کے اندر جو اب ایک اسٹیٹ سسٹم کی کریکٹرسٹک ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ دیگر ادارے بھی اسی تصور کے تحت ہمیں تشکیل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے اندر بنیادی تصور یہ ہے کہ جو پاکستان کے نظام کا وہ سیاسی پہلو ہے یا وہ غیر سیاسی کردار سیاسی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ ادارے جو ہے وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لحاظ سے ناتواں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہ سیاسی نظام کے اندر اب کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک قابل قبول نظام ہے؟ یہ سیاسی افراد کے ساتھ کون سی ایسی کارکردگی وابستہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ پاپولر لیڈرشپ ہے؟ سیاسی اداروں کے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنے سیاسی نظام کے کرداروں سے جو ہے وہ مطمئن نظر آتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں سیاسی نظام کے جتنے خد و خال ہیں، چاہے وہ الیکٹورل سسٹم کا نظام ہے، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی فارمیشن کا نظام ہے، تو اس طرح جو ادارے ہیں، اس طرح کوئی ایسا عمل جو پاکستان کے سیاسی نظام کو ساتھ وابستہ ہے، اس عمل کے اندر ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کسی ایسے معنی اور مفہوم کے ساتھ استوار ہے جس کو ہم ایک طاقتور ہونے کا ایک پیمانہ بنا سکتے ہو۔ تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام جب وہ اپنے بیماریوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے، اپنی تمام تر کمزوریوں کی وجہ سے اب ایک ایسی نہج کے اوپر کھڑا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے اپنا بوجھ بھی اٹھانا جائے وہ ممکن نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب سیاسی نظام کے اندر جو ہے جب وہ کہا جاتا ہے کہ جب اپنا بوجھ آپ نہ اٹھا سکے تو پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے یا لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس طرح کہتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اب اتنا ناگفتہ بے حالت ہو گئی ہے کہ بغیر لاٹھیوں کے اس نظام کو قائم رکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں نظر آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سیاستدان جو اپنی کسی بھی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اپنے کامیابی کا تصور بھی پیش کرنے سے قاصر نظر آتے تھے، اب وہ فخریہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج کا معنی و مفہوم حاصل ہے، وہ ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں، لہٰذا اس نظام کی تشکیل کے اندر ان کا ایک مرکزی کردار ہے، پاکستان کی کامیابیوں کا دار و مدار ان پر ہے، پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو مستحکم بنانا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر ممکن نہیں، اور ہمارا کامیابی کا تمام تر انحصار جو ہے وہ ہائیبرڈ نظام کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر میں نے کہا کہ جو المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ایک سیاسی نظام جو ہے وہ اپنی تمام تر کامیابیوں کوتاہیوں ہر دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے منسلک کر دیتا ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے تصور کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جو بوجھ ہے وہ دوسرے کندھوں پر، اس طرح جب پاکستان کا سیاسی نظام ہوتا ہے اس سیاسی نظام کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اب سیاسی سرگرمیوں پر منسلک عمل کو بنیاد نہیں بناتے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو باہمی تعلق ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کے سیاسی نظام سے متعلق جو ہے وہ رائے قائم کرتے ہیں۔ اس طرح جو سیاسی نظام کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو منسلک کرنا جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی لاٹھی جو ہے وہ تھام لی ہے، اور اب لوگ جو ہے اس سیاسی نظام کو سیاسی نظام کی بنیاد پہ نہیں دیکھتے بلکہ اس لاٹھی کی طاقت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں جس کے نظام کے اوپر یہ سہارے پر چل رہا ہے۔ اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جو المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنا جو کمزوری تھا اس کا برڈن جو ہے وہ دوسرے ادارے پر ڈال دیا، اس کا عملی نتیجہ کیا نکلا ہے
کہ وہ لاٹھی بننے کے نتیجے کے اندر جو کہ سیاست کا ایک بنیادی پہلو ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہر عمل جو ہے وہ دو پہلو رکھتا ہے، ایک تنقید کا، ایک تعریف کا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب لاٹھی کا بنایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، یا لاٹھی قرار دے دی گئی سیاسی نظام کے لیے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے جو اس کے سہارے سے محروم رہتے ہیں، وہ یقینی بات ہے کہ اس لاٹھی کو اسے اپنے مخالفین کے ہاتھ میں دے کر اسے اپنی طاقت تو نہیں محسوس کر سکتے۔ وہ لاٹھی انہی کے لیے ہے جن کے جو اس کے سہارے کھڑے، اور جو ان کے سہارے نہیں کھڑے وہ اس لاٹھی کے ساتھ کیا محبت، کیا عقیدت، کیا تعلق جو ہے یہی وجہ ہے کہ سیاسی نظام کے اندر ہم نے دو گروہ پیدا کر دی ہے، ایک لاٹھی کے ساتھ منسلک جو لاٹھی کے وابستگی کو اپنا پہچان بنانے میں ناگزیر افادیت سمجھتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو وہ قوت جو اس لاٹھی سے محروم ہے، وہ اپنے آپ کو اس لاٹھی سے جو ہے وہ ایک ایسا تصور دیتے ہیں کہ وہ لاٹھی جو ہے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر سیاسی نظام کے بعد یہ لاٹھی اگر ہم ختم کر دیں گے تو یہ نظام اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقت سے محروم کر دے گا۔ اس طرح ان کا تمام تر انحصار جو ہے وہ اب اس فرد کے اوپر نہیں ہے جو لاٹھی کے سہارے پر چل رہا ہے، بلکہ اس کا تمام تر انحصار جو ہے وہ اس لاٹھی کو ختم کرنے پر ہے جو اس کے سارے سیاسی نظام پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر جب ہم نے اپنا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیا، تو جس پہ بوجھ ڈالا گیا اس بوجھ کے اوپر اس ادارے کے جو نتائج ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر المیہ یہاں پر یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ایک کانٹرڈکشن پیدا ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے نتیجے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی سوچ اور فکر کے اندر زاویوں کے اندر یہ نظر آ گیا کہ وہ ایک ایسی ایک قوت جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے سیاسی اندر، جو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے ایک ذریعہ بنا لیتی ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم کرنے کے لیے۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جب وہ اقتدار سے محروم ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کے پاس لاٹھی نہیں رہتی، وہ اس لاٹھی کو تنقید کا نشانہ بنا کر جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ہمدردی اور سمپتھی پیدا کرنے کی کوشش، اور اب تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پر جو ہے وہ سیاست کے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ سے ایک سوچ اور فکر کے لحاظ سے ایک متصادم قوت قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ اب ہم نے 9 میں بھی اور دیکھ لیا، فیاض حمید صاحب کو سزا دے کا عمل دیکھ لیا، تو جو واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں پر سیاستدانوں کا اسٹیبلشمنٹ پر انحصار ہے، وہاں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی سیاستدان کا برڈن لینے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایسی سرگرمیاں تجویز پاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس کے لیے سزا اور جزا کا نظام قائم کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر المیہ جو ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو ادارہ جو اپنے طاقت اور وسائل کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک معنی مفہوم رکھتا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا بوجھ ہے سیاست کا جو بھی اٹھائے گا وہ آپ کے اضافے میں ایک جسم جو ہے اس کے ساتھ کوئی اگر بیمار عضو جو ہے وہ لگا دیا جائے تو وہ بیمار عضو اس جسم کو بھی بیمار کرے گا۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سیاستدان کی تمام خامیاں تھیں وہ تمام اس کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو ہے وہ وجہ ڈسکشن جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو اپنے وجود پر ہمیشہ کھڑا کیا جاتا ہے، جو اپنی طاقت، اپنے وقار اور احترام کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی افادیت کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل آنریبل سٹیٹس کے تحت جو ہے منسلک کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جا کر المیہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے ساتھ ایک ایسی سیاسی اور سوچ اور فکر کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ جن کی سوچ اور فکر کا بنیادی محور اور مرکز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، تو اب ان کے لیے بھی ناگزیر ہو گیا کہ وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ جو اس کا ایسا جو عمل ہے اس عمل کی جو ہے وہ روک تھام کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اس طرح سیاست کے اندر ان کے اس کردار کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اب ایک سیاست کا جو بوجھ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آ چکا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ سیاست کے بوجھ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ جس کو اپنی قوت اور سہاروں پر ضرورت ہوتی ہے، اس نے ایک ایسے بوجھ کو اپنے لیے ایک اختیار کر لیا جس بوجھ کے اندر جو ہے اس ادارے کی عزت اور وقار اور احترام سے متعلق کوئی مثبت نتیجہ پیدا نہیں ہوتا، بیشک منفی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمارا جو المیہ ہے پورے سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر پاکستان کی پارلیمنٹ ہے تو یا سیاسی لوگ ہیں تو انہوں نے جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا رکھا ہے، وہاں پر عدل و انصاف کے نظام کو بھی اب وہ اپنے لیے ایک لاٹھی تصور کرنے لگے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عدل و انصاف کے نظام سے متعلق سیاسی سوچ اور فکر کو منسلک کر دیا گیا ہے، اس ادارے کی تشکیل اور اس کے کردار سے متعلق جو سوالیہ نشان ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس ادارے کی عزت اور وقار اور احترام جو ہے وہ جو پہلے اپنی کئی فیصلوں کی وجہ سے کمزور پہلو رکھتا تھا، اس بوجھ کے بعد کہ سیاسی
سیاسی نظام کے ساتھ اس کی وابستگی یا سیاسی سوچ اور فکر کے تحت اس کی تشکیل جو ہے اس ادارے کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کمزوری پیدا کرنے کا محرک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جب بھی آپ کسی کا بوجھ اٹھاتے ہو تو اس بوجھ کے نتیجے کے اندر آپ کے لیے کیا کوئی مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں یا کوئی منفی پیدا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایک ایسا بوجھ کہ جو آپ کے وجود کے لیے جو ہے وہ مثبت نہ ہو سکتا کسی بھی قیمت کے اوپر، اس کا اٹھانا جو ہے وہ کبھی مثبت نتائج بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر تو انصاف کے نظام کے اندر سیاست کا بوجھ یا سیاست کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سہارا ہے، یہ تمام جو ریلیشنز ہے یہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایسے عمل سے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ اٹھانے کے نتیجے کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کی خامیوں کو جو ہے وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام نظام جو ہے وہ اپنی اس ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے تصور کے تحت جو ہے وہ اپنی آزادی، خود مختاری اور اپنے عزت اور وقار اور احترام کے جو مقصد اور معنی اور مفہوم ہے اس سے محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک پیورٹی آف دا انسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے، اگر وہ پیورٹی نہ ہو جائے، اور امپیورٹی کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے المیہ یہ ہے کہ جو برڈن شیئرنگ ہے، وہ برڈن شیئرنگ جو ہے وہ ایک اداروں کی پیورٹی کی بجائے ان کو امپیورٹی کا معنی اور مفہوم دے رہی ہے، اور جب آپ امپیورٹی کا تصور قائم کر لیتے ہیں تو وہ امپیور چیز جو بھی ہوتی ہے وہ اپنی اصل طاقت سے ضرور محروم ہو جاتی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ ہم جو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کا جو معنی اور مفہوم ہے اس سے اس طرح نجات حاصل کرے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے بوجھ کو جو ہے وہ خود برداشت کرے اور اپنی طاقت کے ذریعے اپنے وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اس طرح تاکہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنے لیے وقار کا راستہ تلاش کرے، نہ کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا کر جو ہے وہ ہم اپنے جو باہمی خامی ہے اس کے اشتراک کے نتیجے کے اندر اپنی عزت و وقار اور احترام اور طاقت سے بھی اپنے آپ کو